بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج اپنی کلاس 12 کا ہم سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس لیسن نمبر ہمارا جو 4 چل رہا ہے اس کا پارٹ 5 اس کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا ریویژن لے لیں گے پچھلے لیسن کا جو ہم نے جو ہوا تھا لیکچر اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ قومی یکجہتی کے معنی دیکھے تھے اور ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ قومی یکجہتی ایک سماجی، نفسیاتی اور تعلیمی عمل ہے اور جس کے ذریعے سے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اتحاد، اتفاق پیدا کرنا ہے اور ملک سے وفاداری کا جذبہ۔ اور ہم نے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا تھا کہ قومی یکجہتی کے کون سے ایسی قدریں ہیں جو مشترک ہیں جس کی وجہ سے قومی یکجہتی وجود میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھے تھے سرحدی قومیت، اور سرحدی قومیت کیا تھی؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ سرحدی قومیت یعنی کہ ہم سب بھارتی ہے اور ہماری اس کے علاوہ جو دیگر پہچان ہے یعنی کہ ہمارا مذہب ہے، ہماری زبان ہے، وہ سب کیا ہوگا؟ سیکنڈ رہے گا۔ سب سے پہلے ہم کیا رہیں گے؟ بھارتی رہیں گے اور بعد میں ہماری انڈیویجول پہچان بھی رہے گی۔ پھر ہم نے امریکہ کے 2 اصطلاحات دیکھے تھے، پگھلتا برتن، سلاد کا پیالہ۔ آج ہم دیکھیں گے ہمارا جو لیسن چل رہا ہے آج کا بھارت، امن، استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج۔ تو اس میں ہم نے جو ابھی تک کے معلومات حاصل کیے اس کے آگے کا کہ قومی یکجہتی کے تئیں ایک ریاست کا کیا رول ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہ جو بھی لیسن ہے نا تو اس میں ہے نا آپ لوگ ہے نا ایک ہر لیسن کی ایک مین تھیم رہتی ہے، اس کو اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو۔ اب ہمارا جو یہ لیسن جو چل رہا ہے تو اس میں کیا رہیں گا؟ بار بار جو چیز آ رہی مین چیز جو اس میں قومی یکجہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قومی یکجہتی کیا ہے؟ یہ والا اس کے بعد والا جو یہ مین چیز رہے گا یہ بھی کہ قومی یکجہتی یعنی کہ ہمارا ملک کیسا ہے، اس میں بہت زیادہ الگ الگ تہذیب، الگ الگ کلچر، الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ان سب میں کیا پیدا کرنا ہے؟ اتحاد، اتفاق اور آپسی یعنی کہ ان میں لگاؤ اور ساتھ ہی ساتھ ملک سے وفاداری کا جذبہ۔ یہ ہمارے لیسن کا ہے نا یہ والا مین ہے، سمجھے، یہ مین تھیم ہے اور اسی کو لیتے ہوئے یہ پورا لیسن ہمارا چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھو وہ چیزیں بہت ساری ہیں نا بار بار آئیں گی اور یہ آسان ہے، آپ لوگ ایگزام میں اچھے سے اس کو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ مارکس کے لیے بھی ہے یہ لیسن۔ تو اب یہاں پر ہم نے اس سے پہلے ریاست کا کردار دیکھے تھے، ریاست کی ذمہ داریاں بھی دیکھے تھے۔ اب یہاں قومی یکجہتی کے تعلق سے ریاست کا کیا رول ہونا چاہیے ہم کو یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ وہ ایک کیا کہیں گے کہ آزادی کے وقت جس طرح سے گاندھی جی کا رول رہا ہے یا ایسے ہی جو کردار جن کا کس طرح سے رہا، تو ویسے ہی ریاست کا رول قومی یکجہتی کے لیے کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلا رہے گا اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو ریاست سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ قومی اتحاد کے لیے دل و جان سے کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ملک میں اتحاد قائم کرنے کی پوری کوشش کرنا، اگر کوئی 2 فرقوں میں نا اتفاقی ہوتی ہے تو اسے سالو کرنے کی کوشش کرنا، جھگڑے فسادات کو روکنے کی کوشش کرنا، لوگوں میں آپسی اتحاد، بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ریاست سے۔ کیونکہ ریاست کیسی ہوتی ہے؟ مین ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، اور وہ جس طرح سے ملک میں یعنی کہ وہ حکومت پہ جو رہتے ہیں، حکومت میں جو لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ سب کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، وہ لوگ پورے ملک کی نمائندگی کرنے والے وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ تو اب ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں صحیح طریقے سے لوگوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ نگیٹو کی طرف گئے تو پھر ملک کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پازیٹیو وے میں یہ کوشش کریں گے تو پورے ملک پہ اس کے صحیح اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو ریاست سے یہ توقع ہے کہ سب سے پہلے اس کا ریاست کا کیا رول رہنا؟ قومی اتحاد کے لیے کوشش کرنا دل و جان سے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے دیکھیے کہ جو ریاست کو وجود میں لانے کے لیے جو مقاصد تھے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ جیسے کہ ہمارا انڈیا ہے، ہماری جو ریاست وجود میں آئی تھی تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ آزادی کے وقت کیا تھا کہ ہمارے ملک کو جو اس وقت کے جو لیڈروں نے جو جدوجہد کیے تھے، اس وقت کے شہریوں نے، اس وقت کے لوگوں نے، ہر ایک مذہب کے طبقے کے جنہوں نے اپنی جان مال سب کی قربانی دیے تھے، تو اس وقت ان کے کیا مقصد تھے؟ آزادی کے صرف آزادی حاصل کرنا تھا؟ نہیں، بلکہ آزادی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ ملک سے جو عدم مساوات ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، ذات پات کا خاتمہ ہو، ملک کی معاشی ترقی ہو، ہر ایک طبقے کی ترقی ہو، ملک میں لا مذہبیت ہو، یعنی ہر ایک مذہب کے ساتھ صحیح مساوی سلوک ہو، اور ہر ایک کو ایسا ماحول ملے کہ سب ترقی کر سکیں اور آزادی بھی حاصل ہو۔ تو یہ ریاست کے وجود کے مقاصد تھے،
یعنی ملک وجود میں لانے کے پیچھے یہ مقاصد تھے. تو اب ریاست کا کام ہے کہ ان مقاصد کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے اور اس کے مطابق کام کرے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ بناتا ہے کہ دیکھیے قوم کی تعمیر کے لیے جدوجہد کرے. اب قوم کی تعمیر یعنی نیشن بلڈنگ، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا ریاست کا کام ہے. ریاست کا کام ہے ملک کی ہر طرح سے ترقی کے لیے ہمیشہ وہ کوشاں رہے، ہر ایک کی ترقی کے لیے کوشش کرے. اس کے بعد ہے دیکھیے امن و امان اور قانون کی بالادستی قائم کرے. یہ تو مین کام رہے کہ قانون بڑا رہے گا، امن قائم کرنا ہے ان کو، ریاست کی ذمہ داری ہے کیونکہ ان کے پاس پاور ہوتے ہیں، ان کے پاس پولیس ہوتی ہے، ان کے پاس پورا عملہ ہوتا ہے. تب ان کا ہے یہ رہنا، ان کا کہ رول اس طرح سے رہنا کہ ملک میں ہمیشہ امن و امان قائم رہنا، اس کے لیے کوشش کرنا ہونا، اور قانون کی بالادستی یعنی کہ قانون کو کوئی توڑے نہیں، اپنی من مرضی نہیں کرے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اسے فوری سزا دینے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. یہ سمجھ رہے ہو نا آپ؟ میڈیا میں روز دیکھیے نیوز میں کتنی ساری چیزیں ایسی آتی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی قانون کو ایسا صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو اریسٹ وغیرہ بھی کیا جاتا ہے، ان کو سزا دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ون ہے سماجی ہم آہنگی. یہ بھی ریاست کا رول ہے، سماج میں ہم آہنگی پیدا کرے، لوگوں میں اتحاد پیدا کرے، ایک اپناپن میں یہ کرے، سب کو جوڑے توڑے نہیں. اس کے بعد جو ہے سماجی اور سیاسی استحکام کو یقینی بنائے، یعنی کہ سماجی بھی استحکام رہنا، سماج ایسا ڈگمگ نہیں رہنا کہ کبھی کچھ ہو رہا کہ پھر فساد ہو جا رہے، کبھی کچھ ہو رہا کہ لوگ نکلے کہ کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں. یہ نہیں، غیر مستحکم نہیں رہنا، اور سیاسی استحکام بھی رہنا. یعنی پولیٹیکل لیڈرز جو ہے جو چلتا ہے کہ حکومتوں میں بہت ساری دراڑیں آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ووٹنگ کے وقت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، یا پھر کیسا ہوتا ہے کہ حکومت کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ لے کر حکومت بناتے ہیں تو اس میں حکومت 5 سال مکمل کرنے سے پہلے ہی گر جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ غیر استحکام جب ہوگا سماجی اور سیاسی تو یہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ سیاسی اور سماجی استحکام کو یقینی بنائیں. اس کے بعد معاشی ترقی، یہ بھی ریاست کا ہی رول ہے، معاشی ترقی کے لیے کوشش کرنا. انویسٹمنٹ ہے، پبلک سیکٹر ہے جہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں. یہ الگ الگ کوششیں کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت. اب یہ بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے. دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ مطلب ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں آئے دن کے، کہ بیچ میں تو اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ وہ جو گائے وغیرہ کے اس کے اوپر اتنے سارے کیسز ہوئے تھے کہ لوگوں کو صرف شک کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا تھا. لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کی جان مال کی حفاظت کرنا، عزت آبرو کی. آج ہم آئے دن سن رہے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ کچھ غلط چیزیں ہو رہی ہے، تو یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے بہت زیادہ وہ نکالے گئے ہیں، ان کا حکومت کی مخالفت کی گئی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اتر پردیش کا ہی معاملہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ابھی تک کہ وہ جو ہے جو چل رہا تھا تو اس میں مجرموں کو پکڑا نہیں گیا تھا. تو یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہے تو یہ بھی چیز نہ ہونے دیں. ریاست کا کام ہے یہ سب اچھے سے چلائے. پھر اس کے بعد آئے گا دیکھیے کہ ریاست کے اندرونی و بیرونی بحران اور خطرات سے حفاظت. یعنی اندرونی بھی کوئی بغاوت کرنے کو ہو رہا ہے جیسے نکسلائٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونے دینا. اور باہر کی جو خطرات ہیں جیسے چین، پھر پاکستان کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ سب چیزوں سے بھی ملک کی حفاظت کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ون ہے دیکھیے 10 ریاست کے جو ہے کیا ہے قومی حکومت. ٹھیک ہے. تو قومی حکومت، ریاست میں ایک کیسی حکومت قائم کرنا؟ قومی حکومت، مضبوط قومی حکومت جو سب کے لیے ہو، سب کے لیے کام کرے. صرف کیا کہیں گے زبانی نہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ والی چیز نہیں رہنا، بلکہ حقیقت میں بھی اس چیز کو عمل میں لائیں. عوام اور طبقے میں مسلسل مذاکرات ہونا. ٹھیک ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت ہے تو بس اپنی ہی چلا رہی، اپنی ہی منمانی کر رہی، ایسا نہیں، بلکہ عوام کے مسئلوں کو بھی سمجھے. عوام کے جو بھی نمائندے رہیں گے ان کے ذریعے سے مذاکرات ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کے مسئلے بھی معلوم ہو اور انہیں سالو کرنے کی بھی حکومت کوشش کرے. اور اس کے بعد والا لاسٹ ہے ریاستی اقدار اور مقاصد بالکل واضح کریں. یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس طرح سے ہم یہ کام کرنے والے ہیں، ہمارے یہ مقاصد ہے، ہم سب کے ساتھ سیکولر رہیں گے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو ان کو پورا کلیئر کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. تو اس طرح سے
قومی یکجہتی کے لیے یعنی کہ قومی یکجہتی کی طرف جو ایک ریاست کا رول ہونا ہے اور ریاست سے جو توقع کی جاتی ہے وہ یہ ہے. یہ 12 پوائنٹ اس کے بتائے والے ہیں. تو یہ آپ کو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے. یہ کوشچن 5 نمبر کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ کیا ہے اس کا رول ہونا چاہیے. تو دیکھو کتنا سمپل ہے. یعنی کہ قومی اتحاد کے لیے کوشش کرنا ہے، ریاست کے وجود کے مقاصد کو پیش نظر رکھنا ہے، قوم کی تعمیر کے لیے جدوجہد، معاشی ترقی. یعنی آسان ہے. آپ مین چیزیں اس کی یاد رکھیں گے نا، آپ ایزیلی اس کو 6 سے 7 پوائنٹ بنا کے لکھ سکتے ہیں. اور کامن چیزیں ہیں: قومی اتحاد، امن و امان، قوم کی تعمیر، معاشی ترقی. کتنے ہیں یہ ریپیٹ چیزیں ہیں. تو ان کو آپ ذہن میں اچھے سے رکھ لو اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت آسان جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے دیکھو قومی یکجہتی کے عمل میں ریاست کا کردار. اب اس میں کردار کس طرح ہے کہ وہ تو رول ہے اور یہاں پر بھی بتایا ہے. اور آگے اس کے کہ مختلف تہذیبوں، سماجی گروہوں میں اتحاد اتفاق کے جذبات کو فروغ دینا. وہ انگریزوں کی پالیسی نہیں اپنانا، سمجھے؟ یعنی کہ وہ توڑو حکومت کرو وہ ٹائپ کی نہیں، بلکہ کیا کرنا، سب میں اتحاد پیدا کرنا. قومی حکومت قائم کرنا، ریاست کے عہدیدار عوام میں رابطہ، اقدار اور مقاصد طے کرنا. یہ اس کا پورا جو ہے ہم نے دیکھے ریاست کا رول، اس کا یہ کنکلوژن ہے، یہ شارٹ میں ہے. اب دیکھو ایک چیز اور کہ قومی اتحاد، ہیموجینیٹی یعنی کہ ہم جنس، سماج کے تمام امر بالکل ایک جیسے، ایک مذہب، ایک کلچر اور ایک زبان کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہوموجینیٹی مینس ہم جنس. تو اس کے معنی یہ اس طرح کے کہ یہ نہیں ہوتا قومی یکجہتی کا، بلکہ کیا ہوتا ہے، یہ قومی اتحاد برادریوں کی ایک برادری ہوتی ہے. سمجھے؟ یعنی قومی اتحاد میں کیا چیز آ رہی ہے کہ الگ الگ جو ہے ایک جیسی ہو جانا، سب کے سب مذہب، ایک ہی تہذیب ہو جانا، ایک ہی زبان ہو جانا، یہ نہیں ہے. اس کو نہیں بولیں گے قومی یکجہتی. بلکہ یہ کیا ہے، قومی اتحاد کیسا ہے، پوری جو برادری ہے، الگ الگ ہی جتنے بھی مذہب، کلچر، تہذیب، زبان کی، ان کی ایک برادری قائم ہوتی ہے، ایک اپناپن قائم ہوتا ہے، ایک ہم ایک ملک کے ہیں، یہ جذبہ جب قائم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قومی یکجہتی. تو اس میں کیا ہوگا، دیکھو ایک برادری ہوتی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں کہ ہر ایک کے عقائد کا احترام. یعنی کہ ہندو ہے تو مسلم ان کے عقائد کا احترام کریں گے، ہندو ہے تو انہوں اپنے مسلم کے عقائد کا احترام کرنا، ہر ایک کے مذہب جو کچھ بھی کلچر ہے اس کی ریسپیکٹ کرنا. یہ رہے گا کس میں رہے گا، یہ قومی اتحاد میں. اقدار کا باہمی لین دین، یعنی ہماری جو قدریں ہیں، ہماری جو اچھائی ہے انہوں لے رہے ہیں ان سے، ان کی کچھ جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی چیزیں کہ ان کا باہمی لین دین. رواداری، سب یعنی کہ ایک جو ہے مذہب، زبان، نسل، ان میں کیا ہوتی ہے، ایک رواداری ہوتی ہے، ایک سب کو سمجھ کر لینے کی کوشش ہوتی ہے. اس میں نفرت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. ان میں پھر کیا ہوتا ہے، معاشرتی امن ہوتا ہے. یعنی تم تمہارے مذہب کلچر کے ساتھ خوش رہو، ہم ہمارے مذہب کلچر کے ساتھ خوش ہیں، ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے، آپ ہم کو ڈسٹرب مت کرو. یہ چیز رہتی. اس قومی اتحاد سے قوم کی تعمیر ہوتی ہے. اگر یہ رہے گا یعنی کہ سب ایک دوسرے کا جو ہے پرسنل اس کے تک ہی رہنے دیں، ان کے سرکل میں ہم نہ جائیں، ہمارے سرکل میں انہوں نہ آئیں، لیکن ہم میں ایک چیز یہ رہنا کہ مشترکہ کہ ہم ایک وطن کے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں گے. ہم ایک وطن کے رہنے کی وجہ سے بھائی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، قوم کی تعمیر ہوگی، قوم ایک مضبوط ستون پر کھڑا ہوگا. امن و امان، اور اس سے ریاست کا کیا ہوگا، امن و امان اور استحکام مضبوط ہوگا. تو اس طرح سے قومی یکجہتی کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے تھے، اور ایک بار اور ہے یہ کہ قومی یکجہتی کا مطلب سب کچھ سب ایک جیسے سیم ٹو سیم ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ سب برادریوں کی ایک برادری ہوتی ہے. اور اس برادری میں کیا ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے عقائد، طور طریقے، اقدار، مذہب کا کیا کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس سے معاشرتی امن ہوتا ہے، ملک میں اتحاد قائم ہوتا ہے. اور جب ملک میں اتحاد رہے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ملک امن میں رہنے کی وجہ سے مستحکم ہوگا اور ملک کی ترقی ہوگی، اور سب کی ترقی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ملک کی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے الحمدللہ ہمارا آج کا ایک یہ قصہ ہوا ہے کہ قومی یکجہتی کے تئیں ایک ریاست کا کیا رول ہے. ہم نے یہ تو سمجھ لیے. اب اس کے آگے کا جو رہے گا اب ہے بھارت کے آگے جو مسائل ہیں
وہ ان کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنی ہے، اور یہ آگے کا بھی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے آپ لوگ بہت توجہ سے سنتے چلیے، نوٹ کرتے ہوئے چلیے، اور اگر کہیں پر بھی کچھ بھی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو بالکل آپ ہم کو پوچھ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ لیکچر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ ٹیکسٹ بک اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں ایک بار اس کو ریڈ کیجئے، اور انشاءاللہ دیکھو یہ طریقے سے اگر آپ پڑھتے چلیں گے نا تو آپ کو بہت ایزی بھی جائے گا، اور ہارڈ ڈیفیکلٹی کہیں ہوئی تو وہ تو ہم ہے ہی، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو چلیے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔